الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو اس سے زیادہ اور کوئی بات ناگوار نہ تھی کہ نجاشی مسلمانوں سے گفتگو کرے۔ عمرو بن العاص جب بادشاہ کی خدمت میں عرض داشت پیش کرنے سے فارغ ہوئے تو ان مذہبی پیشواؤں نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ان دونوں نے سچ کہا ہے، بے شک ان کی قوم ان کے عیوب اور ان کی حماقتوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیجئے تاکہ یہ انہیں اپنے ملک میں واپس لے جائیں۔ اپنے پادریوں کی یہ بات سن کر نجاشی کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یوں میں ان لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ انہوں نے پناہ کے لیے میری ہمسائیگی اور میرے ملک کو پسند کیا ہے، دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر انہوں نے میرا سہارا لیا ہے۔ جب تک انہیں بلا کر میں ان سے حالات دریافت نہ کروں، اس وقت تک میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے ان دونوں کے الزامات کی تصدیق کی تو انہیں یہاں سے واپس بھیج دوں گا، لیکن اگر معاملہ کچھ اور ہوا تو ان کی حفاظت کروں گا اور جب تک وہ میری پناہ میں رہیں گے ان کے ساتھ حسن و مروت سے پیش آؤں گا۔ پھر اس نے صحابہ کرام کو بلانے کے لیے اپنا قاصد بھیجا۔ جب وہ قاصد وہاں پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کرنا شروع کیا۔ بعض نے کہا کہ اس شخص کے پاس جب تم جاؤ گے تو تم کیا کہو گے؟ وہ لوگ جن کے رگوں پہ میں ایمان سرایت کیے ہوئے تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی برکت سے سارے خوف اور اندیشے ان کے دل سے کافور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس سوال کا یہ جواب دیا، باخدا ہم وہی کہیں گے جس کا ہمیں علم ہے اور جس چیز کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یہ تہیہ کرنے کے بعد ان وفا شعاروں کا گروہ جب نجاشی کے پاس پہنچا تو نجاشی نے ان کے آنے سے پہلے اپنے پادریوں کو بھی وہاں جمع کر رکھا تھا اور وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی کا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کیسا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنے آبائی مذہب بھی چھوڑ دیا اور میرا دین بھی قبول نہیں کیا اور نہ کسی اور مذہب کو اختیار کیا۔ مسلمانوں نے اپنی ترجمانی کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ بادشاہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اٹھے اور یوں گویا ہوئے، اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے اور بدکاریاں کیا کرتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتے، ہم میں سے طاقتور غریب کو کھا جایا کرتا۔ ہمارا یہ ناگفتہ بے حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایسا رسول بھیجا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی صداقت، امانت اور عفت سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور وہ پتھر اور بت جن کی پوجا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ان کی بندگی کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمسایوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آئیں، برے کاموں اور خون ریزیوں سے باز رہیں۔ انہوں نے ہمیں فسق و فجور، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ نیز اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر نے اسلام کی تعلیمات کو بڑی تفصیل سے گن کر پیش کیا، پھر فرمایا، چنانچہ ہم نے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، ہم ان پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم وہ لے کر آئے ہمارے پاس ہم نے ان کی پیروی کی۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔
جن چیزوں کو اس نے ہمارے لیے حرام کیا ہم نے ان کو حرام سمجھتے رہے، اور جن کو ہمارے لیے حلال کیا ہم نے ان کو حلال سمجھا۔ ہمارا یہ جرم جس کی وجہ سے ہماری قوم نے ہم پر زیادتیاں کی، ہمیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی اور ہمیں اپنے دین سے روح گرداں کرنے کے لیے فتنوں میں مبتلا کیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر بتوں کی پوجا شروع کر دیں، اور جن ناپاک چیزوں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر جبر و قہر اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ہم پر جینا حرام کر دیا اور ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے باز رکھا، تو ہم اے بادشاہ سلامت اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے۔ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر ہم نے آپ کو پسند کیا اور آپ کی پناہ کو ترجیح دی۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے زیر سایہ ستایا نہیں جائے گا۔ نجاشی نے کہا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، کیا اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ نجاشی نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت شروع کی۔ وہ کیا سہانا منظر ہوگا! نجاشی کا دربار ہے، اس کے امراء اور مذہبی پیشوا اپنی زر نگار کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کے 2 سفیر بھی وہاں موجود ہیں۔ اس اجنبی ماحول میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انوار کی کیسی رمجم شروع ہوئی ہوگی! آپ تلاوت کر رہے ہیں اور نجاشی پر اور عیسائی علماء پر رکت طاری ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کتابوں کے ورق ان آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ جب آپ تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے اپنی رکت پر قابو پاتے ہوئے کہا، با خدا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہ ایک ہی شمع کی شعاعیں ہیں اور ایک ہی شمع کی موجیں ہیں۔ پھر نجاشی نے ان دونوں سفیروں کو مخاطب کر کے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں ان لوگوں کو کبھی آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔